کہ جو پریشانی ہو آل محمد تمہارے صدقے میں ہماری پریشانی دور ہو جائے. کیونکہ ایک شخص چھٹے امام کے پاس آیا, یہ ضمن بات آ گئی ہے کہتا چلوں, اشارہ کر دیجئے گا جتنی دیر پڑھوں میں. آپ ہمارے بزرگ ہیں, اشارہ کر دیجئے گا کتنی دیر پڑھوں, اور کم کر لوں تو پھر جاگ کے سلتے رہیے مجلس. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. اللہم ماشاءاللہ گائیڈنگ بہت اچھی کرتے ہیں, اور وہ گائیڈ بہت اچھا ہوتا ہے جو اپنی قوم کو فلاح کی طرف لے جاتا ہے. اس گائیڈ کو رکھ کے کریں کیا جو خود کہہ رہا ہو قوم سے جب میں ٹیڑھا چلنے لگوں تو مجھے سیدھا بتا دینا. ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. گائیڈ ہمارے ہاں بہت اچھے ہیں عزیزان محترم, اور جتنا بزرگ گائیڈ ہوگا نہیں اس کا ذہن اتنا ہی اچھا ہوگا. یہ شیعت کو یہ حاصل ہے, جتنی بزرگی ہوتی چلی جاتی ہے اللہ اس کے اوپر اتنا ہی رحم کرتا چلا جاتا ہے. ہمارے ہاں کا جتنا بزرگ ہوگا وہ اتنا ہی مائنڈڈ ہوگا. ہمارے ہاں یہ نہیں ہوگا کہ ان کے اوپر بخار کا غلبہ ہو گیا. ہمارے ہاں کا جتنا بزرگ ہوگا اس کے اندر اتنی قابلیت آ جائے گی. اسی لیے آیت اللہ سیستانی پہ سلام ہو, آیت اللہ خامنائی کو سلام ہو. حیدری عزیزان محترم, ہمارے پیغمبر کے بارے میں کہا جائے کہ تم جھٹلا رہے ہو, تم سے پہلے والی امتوں نے تکذیب کی ہے, اور یہ پیغمبر اس کی عظمت ہے. اللہ اکبر, یہ اتنا اولو العزم نبی, تمام نبیوں کی نبوتیں اس کے اوپر دار و مدار کیے ہوئے ہیں. اگر آدم نے انکار کر دیا تو بیکار ان کی نبوت. یہ اتنی فضیلتوں والا محمد ہے, اس کی عظمت کو پہچانو. اور اے میرے حبیب, میں یہ زمین کا بس آخری بات, تحد نظر جہاں تک میری نظر پہنچ رہی ہے سب سے داد لوں گا. عزیزان محترم, داد لینا میرا حق ہے کیونکہ خون جگر دے رہا ہوں, مدرسے کی رسید نہیں کٹوا رہا ہوں. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, ایک صلوات پڑھ دینا محمد آل محمد. بھائی میرا حق ہے نہیں, میرا حق ہے, اور پھر آپ کو جنت میں بھی تو پہنچانا ہے نہیں, اور درخت لگوانے آپ سے, پورا باغ آپ کو دکھانا ہے. ایسے نہیں ہے, آپ کو حفت بہم الملائکہ, ملائکہ نے گھیرے میں لے رکھا ہے, اور آپ کو گھیرے میں نہیں لے رکھا بلکہ آپ کی طرف سے ملائکہ استغفار پڑھ رہے ہیں, اور جس کی طرف سے استغفار پڑھا جاتا ہے وہ ماتا غفورہ ہوتا ہے, ماتا شہیدہ ہوتا ہے. ہمارے پیغمبر کا تذکرہ ہے کہ تم جھٹلا رہے ہو. سنیے عزیزان محترم, پروردگار عالم نے کہا اے میرے حبیب, اے امنا کے لال, اے مدثر, اے مزمل, اے علم لدنی کے مالک, میں کائنات کا فرش بچھانا چاہتا ہوں, تمہاری گواہی چاہیے. آدم کو پیدا کرنا چاہتا ہوں, تمہاری گواہی چاہیے. ابراہیم کو خلت دینا چاہتا ہوں, تمہاری گواہی چاہیے. آپ کی پاکیزہ سماعتوں کو ایک جملہ دے کر جا رہا ہوں عزیزان محترم. اس کا مطلب بالکل یہ ہوا, آدم کے اوپر محمد گواہ, ابراہیم کے اوپر محمد گواہ, موسیٰ کے اوپر محمد گواہ, یعقوب کے اوپر محمد گواہ, داؤد کے اوپر محمد گواہ, حنا کے اوپر محمد گواہ, شیش کے اوپر محمد گواہ, عرش پہ محمد گواہ, فرش پہ محمد گواہ, منبر پہ محمد گواہ, خلت پہ محمد گواہ, ظہر پہ محمد گواہ, نمازوں پہ محمد گواہ, توریت پہ محمد گواہ, زبور پہ محمد گواہ, انجیل پہ محمد گواہ, قرآن پہ محمد گواہ, ملک پہ محمد گواہ, فلک پہ محمد گواہ, عرش پہ محمد گواہ, فرش پہ محمد گواہ, جنت پہ محمد گواہ, سلسبیل پہ محمد گواہ, خلت پہ محمد گواہ, نمازوں پہ محمد گواہ, اذانوں پہ محمد گواہ, مکے پہ محمد گواہ, مدینے پہ محمد گواہ, خلت پہ محمد گواہ, صفین پہ محمد گواہ, جمل میں محمد گواہ, عرش پہ محمد گواہ, جنت پہ محمد گواہ, صداقت پہ محمد گواہ, جنت پہ محمد گواہ, کوثر پہ محمد گواہ, عرش پہ محمد گواہ. ارے کائنات پہ جو گواہ ہوتا ہے اس کو محمد کہتے ہیں, جو محمد پہ گواہ ہو اسے علی
عزیزان محترم، جو کائنات پہ گواہ ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو پوری تاریخ گواہ، جو ذوالشیرہ میں جس کی گواہی محمد نے، اس کو علی ولی حیدری، اسے علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ ذوالشیرہ میں جو گواہی دے رہا ہے وہ ابو طالب کا بیٹا ہے۔ اور سنیے آخری بات عزیزان محترم، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اس مجلس حسین کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان ہے۔ کافی پہلے کی بات ہے، ایک دہلی میں کانفرنس ہوئی تھی۔ اس کانفرنس کا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ آخری مجمع تک میرے نوجوان بھائیوں اس کو اپنے تاریخ کے پنے پہ لکھ لیجئے گا، اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ سب نے بڑے بڑے جینیس، بڑے بڑے لیڈر اس کانفرنس میں پہنچے، بیرونی ممالک سے بھی آئے ہوئے تھے، سب بیٹھے ہوئے۔ صدارت جو فرما رہے تھے علامہ نقن صاحب فرما رہے تھے۔ نقن صاحب صدارت فرما رہے تھے۔ کسی نے 1 گھنٹے کی تقریر، کسی نے 2 گھنٹے کی تقریر، کسی نے پورے چیپٹر کھول رکھے۔ جب پورا ٹائم ختم ہو گیا تو ناظم صاحب بولے قبلہ کیا کریں، معذرت ہے، کیونکہ صدر صاحب جو ہوتے ہیں نہیں، ان کا بیچارہ بعد میں نمبر آتا ہے کہ اب ہم کریں کیا، بہت تھوڑا سا وقت ملا ہے، اب آپ کو ہم کیسے بتائیں، کیسے آواز دیں۔ نقن صاحب ردا کو سنبھالتے ہوئے بولے 2 منٹ کی بات نہیں، حسین کو سمجھنے کے لیے لمحے کی ضرورت ہے۔ ہائے 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 ہائے، حسین کو سمجھنے کے لمحہ چاہیے۔ آئے منبر پہ آنے کے بعد عزیزان محترم مائک لیا، سب نے اپنی اپنی گفتگو میں کہہ دیا کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا، کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا۔ پر نقن صاحب نے ایک جملے میں پوری انسانیت کو نچوڑ کے رکھ دیا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو آج بھی جمعے کی نماز بدھ میں ہوتی۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو آج بھی جمعے کی نماز، کیوں قبلہ ہے نہیں ہے، انسان پہچان نہیں کر پا رہا تھا۔ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ 80 کلومیٹر کا دائرہ کتنا ہوتا ہے، پڑھا لکھا مجمع ہے، اس میں 10 کروڑ مجمع، اور 10 کروڑ مجمع آپ جہاں تک نظر ڈالیے سب نے کھانا کھایا، سب نے پانی پیا، سب نے نمازوں سے جماعتوں سے نمازیں پڑھی۔ پوری تاریخ انسانیت میں سب سے بڑی عالمگیر تھا کا چہلو، وہاں 30 لاکھ گئے، کوئی بھٹا نہ مرا، کوئی کیسے ہلاک ہوا، کسی نے کنکری ماری تو اس کا سر پھوٹ گیا، کسی کی آنکھ ٹوٹ گئی، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، یہ کیا ہوا کہ پل گر گیا تھا۔ 30 لاکھ نہ سنبھلے، اور اشیاء پانی کی بوتل 100 روپے کی، کھانا 200 روپے کی، 1 روٹی، کروڑوں سلام و حسین کی ذات پر، 1 وقت کا کھانا۔ ارے کوئی تو بتائے کس نے پکایا؟ وہ 70,000 جو ملائکہ کی ڈیوٹی لگی ہے کہ میرا حسین یہ بتا رہا ہے کوئی بھوکا نہیں رہے گا۔ 80 کلومیٹر کا دائرہ ہے، ہوٹل فل، موقع فل، مسجدوں میں پیر رکھنے کو جگہ نہیں، سلسلہ ہے، ایک بالکل سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے وہاں سے کوئی بھی چینل ہو، میرا چیلنج ہے، کوئی کہہ دے کہ میری جیب کٹ گئی،
انہیں پیسے چڑ گئے. سلسلہ چل رہا ہے عزیزان محترم. وہ دنیا کے لیڈر ہیں جو روٹی روزی دینے کے لیے انسان کا مس یوز کرتا ہے. یہ حسین ہے جو روٹی روزی بھی کھلا رہا ہے اور باقاعدہ پیر بھی دبا رہے ہیں, ہاتھ جوڑ رہے ہیں. حسین کا چاہنے والا ہے, پیدل چل کے آ رہا ہے. اللہ اکبر, پیدل چل کے آ رہا ہے. اس کی خدمت ہم کریں گے. اور آزاد بھائی, آپ کی میڈیا کے حوالے سے, کیونکہ پوری دنیا میں آپ کا چینل اس وقت پوری دنیا اس فرید آباد کی عزاداری کو لائک کر رہا ہے. سنیے عزیزان محترم, اللہ سلامت رکھے. ابھی ایک جملہ مجھے آتے کے ساتھ کہا تھا کہ نہ جانے کتنے یوٹیوبوں کو حسین نے روزی دے دی. حسین نے یوٹیوب کو نہیں بلکہ پوری کائنات کو روزی دینے والے کا نام حسین ہے. کل کس کا دور تھا؟ بس ایک آدھی تو رائٹر تھا, لیکن آج ہر چینل پر آپ اپنا موبائل آن کیجئے, سب سے پہلے حسین کی زیارت ہوتی ہے. یہی وجہ تھی کہ دنیا بتا رہی ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. کیا کہہ رہے زندہ باد بھائی. بیدار طے کرے گا, یہ کون طے کرے گا کہ کس کے حسین ہے؟ یہ کون طے کرے گا کہ کس کے حسین ہے؟ ہر شخص کہہ رہا ہے ہمارے حسین. سر دست سے اٹھا تو دنیا سمجھ گئی, سر دست سے اٹھا تو دنیا شکریہ سمجھ گئی. موت آئی ہے یزید کو, زندہ حسین ہے. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد. آواز بلند سلوار. بس آخری بات اگر اجازت ہو تو محترم, اجازت ہے, بس آخری بات, کیونکہ یہ آج یہاں پر ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ حسین صرف شیعوں کے نہیں ہیں. ہم تو وہ قوم ہے جو عالم دین کی اجازت سے چلتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں اس لیے مان رہا ہوں یہ ان کا بڑکپن ہے, پھر بھی میرے بزرگ ہیں بہترین. دیکھیں, پتا وہی ہوتا ہے جو اپنے درخت کی پہچان کرا دے. پتا جو ہوتا ہے نا وہ اپنے درخت کی پہچان خود بخود کرا دیتا ہے. میں نے ایک جملہ دے دیا, آپ سمجھدار ہیں, خود سمجھ جائیے گا. پتا جو ہے نہیں, پتا آپ کہیں سے بھی توڑ کے لے آئیے, چچا کو دکھائیے, فوراً کہہ دیں گے نیم کا پتا ہے. تو آپ شیعہ ہیں, آپ پتے ہیں, آپ کا شجر رسول اسلام ہے. تو آپ جو ہے جس پتے کے شجر کے آپ پتے ہیں تو اس کی پہچان خود بخود بتا دیجئے گا. عزیزان محترم, اپنے بزرگوں کو احترام کیجئے, بزرگ آپ کا احترام کرا دیں گے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. بس آخری بات, اس کے بعد میں مجلس تمام. عزیزان محترم سن لیجئے, گرو نانک جو تھے وہ سبق پڑھا رہے تھے اپنے بچوں کو. گرو نانک دوران سبق میں انہوں نے کہا کہ بھئی محرم آنے والا ہے, تم اپنے اپنے گھر جانا اور حسین کی فرش رضا بچھانا. یہ بہت اچھی بات سنا رہے ہیں. واہ واہ واہ. تم اپنے اپنے گھر جاؤ اور جا کے حسین کا غم مناؤ. انہوں نے ایک اس میں طالب علم جو تھا وہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد میں کہا, حضور خیریت سے. طالب علم کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد میں کہا, حضور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, آپ جو ہے وہ مسلمانوں کے رہبر ہیں اور ہم ہندو ہیں, آپ ہم سے کہہ رہے ہو ان کا غم مناؤ. کہا کہ میں کہہ رہا ہوں تمہیں غم منانا ہے. کہا حضور میرے حلق سے نہیں اتر رہی بات. تو انہوں نے غصے میں کہا تو اپنی بہن سے جا کے شادی کر لینا. ہائے ہائے, تو اپنی بہن سے جا کے شادی کر لینا, سگی بہن سے شادی کر لینا. اس نے کہا حضور کیسی باتیں کر رہے ہو. کہا میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا. پر گرو نانک نے فوراً کہا اسی ضمیر کو تو حسین کہتے ہیں. اسی حسین کو تو ضمیر کہتے ہیں. امام زمانہ بلند تر سلام.
اللہم صلی محمد آل محمد۔ اسی حسین کا تو دوسرا نام، اسی ضمیر کا تو دوسرا نام حسین۔ بے شک عبادت خانوں میں سے اللہ اکبر کی آوازیں، یہ جو آج عبادت خانے آباد ہے، کسی کا بھی عبادت خانہ ہو، کسی کا بھی عبادت خانہ ہو، حسین نے ان عبادت خانوں کی لاج رکھی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ عزیزان محترم، اگر حسین ایک ہی مذہب کے لیے نکلتے تو برادران بالی آج ہماری مجلسوں میں، آج ہمارے جلوسوں میں غیر مذہب کے انسان آ کے تقریریں نہ کرتے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ حسین اس ضمیر کا نام ہے کہ جس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، بنیاد ہلا دی تھی یزید ابن معاویہ نے دین کی، پوری شریعت کو بدل دیا تھا یزید نے۔ حسین نے بڑھ کر بتایا کہ میں بنیاد کو ایسا مضبوط کر دوں گا، رہتی دنیا تک کوئی نام یزید نہیں رکھ سکتا۔ ہر قوم میں آج حسین کے چاہنے والے موجود ہیں، لیکن کسی قوم کے بھی آپ چیپٹر کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا یزید ہے۔ ہر انسان حسین کو چاہ رہا۔ عزیزان محترم، میں ایک مجلس پڑھنے کے لیے جب دلی گیا تو میں نے دیکھا سبیل لگی ہوئی ہے، سب انسان پانی پی رہے ہیں۔ رک کے کوئی پوچھتا ہے کس کے نام ہے یہ سکینہ کون ہے؟ ایک شخص نے بڑھ کر بتایا یہ 4 سال کی بچی تھی، اس کی یاد میں ہم نے یہ سکینہ کی یاد میں یہ سبیل لگا رکھی ہے۔ کہا بھائی بہت اچھا کام ہے، پانی پلانے کا کام، اللہ اکبر۔ جب جلوس نکلا کرے میرے بھائیوں، ایک چھوٹا سا اپنا بینر بنا کے لگا دیا کرو گے، سبیل علی اصغر ہے، سبیل امام حسین ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ عزادارو آپ کو معلوم ہے شیعوں کہاں کہاں حسین نے آپ کو یاد کیا ہے۔ آخری وقت ہے زینب سے ایک جملہ کہا، زینب جب مدینے لوٹ کے جانا تو میرا ایک پیغام پہنچا دینا۔ کہا بھیا پیغام کیا ہے؟ کہا پہلا پیغام تو یہ ہے کہ شیعوں سے کہنا جب جب بھی ٹھنڈا پانی پینا حسین کی پیاس کو یاد کر لینا، اور میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچا دینا، اور زینب یہ کہنا اے شیعوں تمہیں کیا معلوم وہ ننھے سے علی اصغر کو میرے حسین نے کس طرح سے پانی مانگا۔ عزادارو جگہ جگہ سبیلیں لگایا کرو، دنیا کو بتاؤ کہ ہندوستان میں آزادی ہے عزاخانوں پر، ہندوستان میں سبیلوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہائے ذرا کربلا میں چل کے دیکھو، ارے ابھی آپ نے مشی کی، سب ہندوستان سے بھی روضہ حسین پہ زیارت کرنے کے لیے لوگ جا رہے تھے، پیدل چل رہے تھے، لیکن کوئی سی آنکھ ایسی نہ تھی جو خون کے آنسو نہ رو رہا ہو۔ جو بھی قدم رکھ رہا تھا وہ سید سجاد کو یاد کر رہا تھا۔ ارے 72 یا 110 کلومیٹر چلتے ہوئے انسان یہ تو سوچتا ہے کہ مجھے اگلی منزل پہ پڑاؤ کرنا ہے، لیکن وہ سید سجاد کیا کرے جو 1400 کلومیٹر پیدل چلا ہو۔ اور جب بھی زینب کبریٰ سید سجاد کو دیکھتی تھی تو فرار کرو کر کے کہتی تھی عباس۔ عزادارو جب بھی زینب وہ تاریخیں بتاتی ہیں، بس ایک جملہ کہہ دوں، روایتوں میں پتہ چلا سید سجاد خون کے آنسو 40 سال تک کیوں روئے۔ ابن منظر نے مدینے میں مولا سے سوال کر لیا، مولا کون سی چیز تھی جو آپ کے اوپر اتنا اثر کر گئی کہ آپ لمحوں میں بوڑھے ہو گئے؟ سید سجاد نے کربلا کو یاد نہیں کیا، آپ کے چوتھے امام نے علی اکبر کے سینے کو یاد نہیں کیا، آپ کے چوتھے امام نے علی اصغر کے گلے کو یاد نہیں کیا، آپ نے شام غریبہ کو یاد نہیں کیا، آپ نے بابا کے پامال لاشے کو یاد نہیں کیا، آپ نے قاسم کے پامال لاشے کو یاد نہ کیا، آپ نے چیخ مار کر 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام، ابن منظر مجھے شام نے بوڑھا کر دیا۔
जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। आज़ादारो रोया करो, सैयद सज्जाद से दुआ मांगा करो, बीबी ज़ैनब से दुआ मांगा करो, बीबी हमारी आँख में आंसुओं का सैलाब पैदा कर दे, अरे जिसकी वजह से हमारे गुनाहों की बख्शिश हो जाए। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। आज़ादारों रिवायतें बताती हैं जब भी मजलिस बर्पा होती है, इस मजलिस में 3 बीवी आती हैं, एक ज़ईफ़ा होती है, एक सिंदसीदा होती है, एक जवान होती है, एक बच्ची होती है। वो बच्ची हाथों को जोड़ कर कहती है, फूफी अम्मा ये कौन लोग हैं? रोने में बुग़ल ना किया करो अज़ादारो। अल्लाह आपके घर के बच्चों को सलामत रखे। जब आप मजलिस से घर वापस पलट के जाते हैं तो बेटी पूछती है बाबा खैरियत से आ गए, लेकिन वो 4 बरस की बच्ची सकीना अपने बाबा का इंतजार करती रह गई। अरे परिंदों को उड़ता हुआ देखा, फूफी अम्मा ये कहाँ जा रहे हैं? कहा बेटा अपने अपने आशियानों में। कहा फूफी मुझे भी मदीना। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अरे 2 मासूमीन की शहादतों की तारीफ चल रही है। अज़ादारों वहाँ मैयत उठाने वाले तो मौजूद थे, लाशे रसूल भी उठा, परेशान से अहले बैत ने पुरसा दिया। इमाम हसन का लाशा भी उठा, तीर भी लगे, लेकिन हाय अज़ादारों तीरों को निकालने वाली ज़ैनब को तो इजाज़त थी कि भैया के जनाजे से तीर निकाल ले, लेकिन ज़ैनब क्या करे? अरे असरे आशूर के बाद अरे ज़ैनब को इजाजत ना दी कि अपने भैया की लाश पे दिल बोल के रोले। हाँ हाँ ज़ादारो रिवायतें बताती हैं, मजलिस तमाम कर रहा हूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। इंशाअल्लाह आप हमेशा रोज़े हुसैन पे जाते रहें, मजलिस हुसैन बर्पा करते रहें। अल्लाह पढ़ने वालों को भी सलामत रखे, अल्लाह मजलिस में आने वालों को भी सलामत रखे। अल्लाह जो भी औलादे हो मजलिस हुसैन के सदक़े में उन्हें औलाद नरीना अता फरमाए, जो मक़रूज़ है उनका कर्ज़े ख़ज़ाने गैब से अदा हो जाए। परवरदिगार बीमारे सैयद सज्जाद का वास्ता, जो मोमिन मोमिनात बीमार हैं उनको सेहते का मिला अता फरमाए। अज़ादारों खुद चौथा इमाम फरमाता है, अरे जब मेरे जद के मर्सिए पर रोने वालों रोया करो तो अपने लिए दुआ कर लिया करो, क्योंकि मेरी बहन सकीना तुम्हारे हक में दुआ करती है। परवरदिगार इनकी गोदियों को आबाद रखना। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। आज़ादारों आपको मालूम है इब्ने मंजर इमाम सैयद सज्जाद सामने खड़े हुए हैं। मौला कौन सी शय ने आपको बूढ़ा कर दिया? कौन सा ऐसा काम था जो आप ज़ईफ़ हो गए? कहा इब्ने मंजर तुझे मालूम नहीं, तुझे पता नहीं, वो वक्त मेरे ऊपर इतना बड़ा मुसीबत का था, रात का सन्नाटा था, कैद खाने में अंधेरा इस कदर छा गया था, न मैं फूफी को देख पा रहा था, न फूफी मुझे पहचान पा रही थी। मेरी बहन सकीना एक मर्तबा ख्वाब से चौंकी, चौंकने के बाद में कहा भैया भैया मैंने अभी अपने बाबा को देखा है, मेरा बाबा मुझे लेने के लिए आ गया है। कहा भैया मेरा बाबा अभी यहाँ बैठा हुआ था। सकीना ने चारों तरफ को हाथ चलाना शुरू किए, सैयद सज्जाद के करीब पहुंची। कहा भैया प्यास का गलबा बहुत ज्यादा हो रहा है। कहा भैया मैं तुझसे सवाल करूं मुझे जवाब देगा? कहा सकीना सवाल कर। कहा भैया जब पहला प्यास का गलबा होता है तो उसकी कैफियत क्या होती है? कहा सकीना उसकी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। कहा भैया जब दूसरा गलबा होता है तो क्या कैफियत होती है? कहा सकीना उसकी हड्डियों से आवाजें आना शुरू हो जाती है। कहा भैया अगर तीसरा गलबा हो तो कहा सकीना उसकी हड्डियों से गोड़ छूटने लगता है। सकीना ने सर पीट लिया। भैया
اب تو مجھ پہ تینوں پیاز کے غلبے ہو چکے بھائیا، نہ تو مجھے دکھائی دے رہا بھائیا، میرا بابا لینے کے لیے آ گیا۔ ابھی گفتگو جاری تھی، تھوڑی دیر کے بعد جب آواز خاموش ہو گئی، زینب نے کہا سید سجاد سکینہ کی آواز نہیں آ رہی۔ ہائے عزادارو، چوتھے امام نے لبوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے پھوپھی اماں، اب سکینہ کی آواز کبھی سنائی نہ دے گی۔ اے پھوپھی اماں، میری بہن کو بڑی تمنا تھی کہ میں کب گھر واپس جاؤں گی۔ سیعلم الذین ظلموا ایام القلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔